دیاں سبیلاں لگدیاں نے، دودھ پہنچایا جاتا ہے، لوگ سائیکلاں تے قافلیاں دی شکل دے اندر جاندے نے درباراں تے مزاراں تے. حالانکہ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا صحیح حدیث دے اندر فرمایا لا تشد الرحال الى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجد الاقصى ومسجدی هذا. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا 3 مساجد تو علاوہ دنیا و کائنات دی کسی مسجد دے اندر زیادہ اجر و ثواب دی نیت دے نال جانا، قافلے دی صورت دے اندر جانا، رختے سفر بن کے جانا، زادے راہ لے کے جانا، منتاں منن واسطے جانا، نظر و نیاز تقسیم کرن واسطے جانا. لا تشد الرحال الى 3 مساجد مسجد الحرام ومسجد الاقصى ومسجد هذا. 3 مسجدوں تو علاوہ ایک مسجد حرام جتھے ایک نماز پڑھو گے اللہ 1 لاکھ نماز دا اجر و ثواب عطا فرمائے گا. مسجد الاقصى مسلمانہ دا قبلہ اول مسجد اقصی، اور تیسری میری مسجد مسجد نبوی جتھے جا کے ایک نماز پڑھو گے اللہ 1000 نماز دا ثواب عطا فرمائے گا. انہاں 3 مسجدوں تو علاوہ قافلے کی شکل اختیار کر کے، زادے راہ لے کے، پیدل چل کے، سائیکلاں تے سوار ہو کے، منتاں منن واسطے، زیارتاں کرن واسطے، اوتھے رکوع اور سجدے اور چڑھاوے چڑھان واسطے جانا اللہ دے پیغمبر نے فرمایا منع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق. ہر قسم دی حمد و ثنا، بڑائی بڑھائی کبریائی بزرگی برتری، تسبیحات تحلیلات تکبیرات تمجیدات صرف اور صرف اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات اقدس واسطے. انگنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب ہم سب کی طرف سے درود و سلام کا تحفہ امام الانبیاء سرتاج الرسل جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات طیبات پیش کر لین تو بعد، حضرات گرامی قدر، میرے دوستوں بزرگوں عزیز ساتھیوں اور معززات مکرمات، میری اسلامی روحانی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، جس طرح کہ توڑے علم چے گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارکہ میں شان اولیاء اللہ اس موضوع تے پڑھایا سی. یاد ہے نا تو کہ ادھروں سن دے جے ادھروں کڑھ دیں جے. شان اولیاء اللہ دے موضوع تو بعد اس بات دی وضاحت کرنا جس موضوع تے آج میں جمعہ پڑھانا چاہنا، اے انتہائی لازمی اور ضروری. اس تو بغیر یہ موضوع مکمل نہیں سی ہوندا. کئی کنفیوژن اور کئی سوالات، کئی شکوک و شبہات. اس واسطے آج دے اس خطبہ جمعۃ المبارکہ دے اندر انشاءاللہ اس بات دی وضاحت کراں گا کہ عام انسان، عام بندے، اس تو بعد اولیاء اللہ
اس تو بعد انبیاء، اس تو بعد اللہ دی ذات، انہاں سارے دے وچ بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ اور جب تک اسی اس فرق نو ملحوظ خاطر نہیں رکھاں گے، اس فرق نو نہیں سمجھاں گے، اس فرق دے مطابق اپنا ایمان اور اپنا عقیدہ، اپنا نظریہ نہیں بناواں گے، ساڈا اسلام بھی اور ساڈا ایمان بھی مشکوک ہو جائے گا۔ یہ بات ذہن چ رکھنا ابتدا دے اندر، یعنی اس بات تو تسی اندازہ لگا سکتے ہو کہ اج دا موضوع کس قدر زیادہ اہمیت دا حامل ہے۔ پوری توجہ دے نال، یکسوئی دے نال اج دیاں میریاں چند گزارشات نو غوش گزار فرمانا۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے، سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ساڈے معاشرے دے وچ نا کچھ لوگاں نے عام انساناں نو اٹھا کے بھیڑ چال سنی سنائی باتاں ایک دوسرے دے پیچھے لگ کے اور کوئی تحقیق نہیں، کوئی ریسرچ نہیں، کوئی تفتیش نہیں، ایویں بس دیکھا دیکھی۔ اور جس طرح موسیٰ علیہ السلام دے دور اور زمانے دے اندر وہ شوبدہ بازاں نے یا وہ جادوگراں نے وہ میدان دے اندر رسیاں سٹیاں سی نا، تو ویکھن والے لکھاں لوگاں نو یہ محسوس ہوندا سی کہ یہ سارے سابل ہے اور رسیاں سی، ہے اور رسیاں سی۔ ویکھن والے نو یہ محسوس ہوندا سی کہ یہ سپ نے، لیکن وہ سارے جادوگر شوبدہ باز وہ سارے کٹھے ہوئے سی۔ اسی طرح اج دے معاشرے دے اندر کچھ لوگاں نے عام لوگاں نو اٹھا کے اولیاء اللہ دے مقام تے پہنچا دیتا، جبکہ اولیاء اللہ ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، ایک منصب ہے، ایک بہت بڑا اللہ دی طرفوں ایک بہت بڑا عہدہ ہے۔ اللہ دا انتخاب اولیاء اللہ دے بارے یہ اللہ کا انتخاب ہے کہ اے بندہ میرا ولی ہے، میرا دوست ہے، مستجاب الدعوات ہے۔ ایک قسم پا کے بھی مینوں کہہ دے نا یا اللہ تیری ذات کی قسم اٹھا کے میں کہنا ہے اس بندے دا کام کر دے، تے اللہ فرماندے نے میں وہ کام کر دینا، میں وہ قسم کا بھی لحاظ رکھنا۔ تے ایویں کچھ نے گندے لوگاں نو، کچھ نے اپ ٹو ڈیٹ لوگاں نو، گدی نشیناں نو، درباریاں نو، مزاریاں نو، شوبدہ بازاں نو، انہوں نے اٹھا کے اولیاء اللہ، اولیاء اللہ جی اے اولیاء اللہ نے، اولیاء اللہ نے۔ حالانکہ پاویں انہوں نے آپ نو پتہ نہ ہوئے کہ اولیاء اللہ دی خوبیاں، اولیاء اللہ دے اوصاف ایک ہی نہیں، نہ پیراں نو پتہ ہوئے تے نہ مریداں نو پتہ ہوئے کہ اولیاء اللہ کیا کنو جاندا ہے، بندہ ولی اللہ دا ولی بندا کدوں ہے، اور وہ کی شان، کی عظمت، کی مقام و مرتبہ، جس طرح کہ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارکہ کے اندر تسی سماعت فرمایا۔ دوسری بات، کچھ لوگوں نے اولیاء اللہ نو اٹھا کے، چاہے وہ حقیقی اولیاء اللہ ہوں، واقعی حقیقت کے اندر اولیاء اللہ ہوں، انہوں
انہاں دے مقام و مرتبے تو اٹھا کے ودا کے چڑھا کے انہاں نے انبیاء دے درجے تے پہنچا دیتا، انبیاء دے درجے تے پہنچا دیتا۔ یہ چیز موجود ہے، میں مثال دے کے انشاءاللہ اپنی بات کو واضح کراں گا۔ اور تیسری بات، کچھ لوگوں نے ساڈے اس معاشرے دے اندر، ساڈے اس ملک پاکستان دے اندر او صفتاں، او خوبیاں، ذرا کان کھولنا توجہ دے نال، او خوبیاں، او صفتاں، او نام جڑے صرف اور صرف اللہ دی ذات دے بارے کہے جا سکتے ہیں، اللہ دی ذات دے اندر وہ پائے جاندے نے، او خوبیاں، او صفتاں، او چیزاں انہاں نے انبیاء دے اندر شمار کر کے، شامل کر کے انبیاء نو اللہ دے مقام تے پہنچا دیتا۔ ایک چھوٹی جی مثال دے کے ایتھے بات نو واضح کراں۔ مثال دے طور تے آج کل کچھ لوگ، کچھ سارے دوست احباب اذان تو پہلے یا نماز تو پہلے الصلاۃ پڑھتے ہیں نا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ یہ اندر ایک جملہ پڑھتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا نورا من نور اللہ۔ یہ جملہ پڑھیا جائے۔ اسی یہ کہنے ہاں کہ اگر تسی تھوڑا جہا پیچھے آ جاؤ نا، تسی صرف اللہ دے پاک پیغمبر نو نور ہی کہو، بس کلا نور، تے اسی منن واسطے تیار۔ اگر اللہ دے پیغمبر نو نور ہی کہو، ویسے حقیقتاً اللہ دے پیغمبر بشر سی، انسان سی، بار بار قرآن پڑھیا پیا ہے۔ اللہ دے پیغمبر خود فرما رہے ہیں، میں بشر ہاں، میں اللہ دا بندہ ہاں، میں بشر ہاں، میں اللہ دا بندہ ہاں، میں بھول جانا ہاں، جس طرح تسی بھول جاندے ہو اس طرح میں بھول جانا ہاں۔ یہ ساریاں آیتاں اور حدیثاں قرآن دے اندر موجود ہیں بے شمار۔ اگر تسی نور کہو نا تے اللہ دے پیغمبر ایک لحاظ نہ نور بھی سن، نور ہدایت دے نور سن، نور دا سرچشمہ سن۔ نور دا معنی روشنی، روشنی۔ اللہ نے اپنے قرآن دے اندر فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ منیر دا معنی روشنی۔ چلو اسی یہ منن واسطے تیار، بلکہ من دے۔ لیکن اگر تسی کہو کہ اللہ دے پاک پیغمبر نورن من نور اللہ، تے ایک گردن کٹ جائے گی، اس گل نو اسی مناں گے نہیں، تسلیم نہیں کرا قطعی طور بالکل۔ یہ تے شرک ہے، پکا ٹھکا سیدھا سیدھا۔ نورن من نور اللہ، اس لفظ دے شرک کو اندے اندر کوئی دو رائے نہیں، کوئی شک ہی نہیں کہ اللہ دی ذات دے وچوں اللہ دے رسول بنے۔ اللہ نور ہے نا، تے اللہ دے نور دے وچوں اللہ دے پیغمبر دا نور بنے۔ اے بات اسی منن واسطے تیار نہیں، بالکل فائنل بات، قطعی بات، آخری بات۔ یہ ساڈا عقیدہ ہے، یہ ساڈا ایمان ہے، یہ ساڈا نظریہ ہے، یہ ساڈی دعوت، یہ ساڈا پیغام ہے، یہ ساڈا اعلان ہے۔ لہذا کچھ لوگوں نے او باتاں، او چیزاں، او نام، او اوصاف، او خوبیاں جیڑیاں صرف اللہ دی ذات دے اندر سانو شمار کرنیاں چاہیدیاں نے، یا اللہ دی ذات دے بارے تسلیم کرنیاں چاہیدیاں نے، او خوبیاں، او صفتاں، او نام انہاں نے انبیاء دی ذات دے اندر شمار کر دیا۔
اور مشرک بن گئے، شرک کا ارتکاب ہو گیا۔ لہذا سب تو پہلی بات ہے کہ یہ وجہ کی ہے، یہ افراط و تفریط یہ ہویا کیوں، یہ وجہ کی سبب کی لوگوں نے اس طرح کیوں کیتا؟ یہ تین اسباب نے، تین، اور بڑے مختصر انداز دے اندر تین وجوہات تے تینوں اسباب جڑے نے انہاں تے میں مختصر بات کر کے انشاءاللہ اپنے موضوع نو ختم کر دیا۔ یہ تین اسباب دے وچوں سب تو پہلا سبب ہے جہالت۔ جہالت، نا آشنائی، نا واقفیت قرآن تو، حدیث تو، اللہ دی ذات تو، توحید تو، شرک تو، نا واقفیت، نا آشنائی، لا علمی۔ آج کل ہر بندہ مادیت پرستی دا شکار ہو چکا ہے، خود غرضی دا شکار ہو چکا ہے۔ دنیا کے اندر اور دنیا کی رنگینیاں دے اندر، دنیا دے معاملات دے اندر، دنیا دے کماں دے اندر اس قدر زیادہ مغن اور مشغول اور مصروف ہو چکا ہے۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا سی جدوں قیامت آئے گی نا تے لوگ مارکیٹ دے اندر، بازار دے اندر، منڈیاں دے اندر خرید و فروخت کر رہے ہوں گے۔ ساڑیاں دکاناں رات بھی کھلیاں نے تے دن بھی کھلیاں نے، ساڑیاں راتاں دن تے دن راتاں بن چکی ہیں۔ بہرحال ہر بندہ اپنے اپنے کاروبار دے اندر، دکان دے اندر، اولاد دے اندر، گھر دے اندر اینا مصروف ہے، اینا مصروف ہے جدی کوئی انتہا ہی نہیں۔ کسے بندے نو کہو یار کوئی ترجمہ کلاس کسے مسجد دے اندر لگ دی ہوئے، آس پاس دیکھ کے کوئی 10 منٹ 15 منٹ کٹ کے جانا پے تے جایا کرو۔ اور نہیں مولوی صاحب ٹائم نہیں ملتا، دکان تو 10 بجے آئی دا، گھر تھکے ٹوٹے مسا روٹی کھا کے سون دی کری دیئے تے میرے کو کتھے ٹائم ہے، ٹائم ہی نہیں ملتا، یہ کوئی ٹائم ہی نہیں۔ قرآن پڑھن واسطے، قرآن سمجھن واسطے کہ قرآن سانو کہندا کی ہے، اگر اسی قرآن اللہ دی قسمیں پڑھ لئیے نا تے باقی ساریاں چیزاں قرآن سانو آپ ہی پڑھا دے گا۔ قرآن پڑھ لئیے لیکن قرآن پڑھن واسطے ٹائم نہیں۔ قرآن پڑھن واسطے جانا یا ترجمہ کلاس دے اندر 10 منٹ بہنا، اے تے درکنار جمعہ 5 منٹ زیادہ ہو جان تے ہلا گلا لوگ مچا دیندے نے، شور شرابہ، او جی مولوی صاحب نے 10 منٹ جمعہ لیٹ کر دیتا، 5 منٹ جمعہ لیٹ کر دیتا، 1:30 بجے نماز کھڑی ہونی چاہیے، ساڑھے کو تے 5 منٹ نہیں۔ انہاں نو کہیے کہ تسی دین سیکھن واسطے، چاہے کوئی بچہ ہے، چاہے کوئی نوجوان ہے، چاہے کوئی بڑھا ہے، بزرگ ہے، کسے میں اپنے بزرگ نو کہاں نا، اور نہیں مولوی صاحب ہون میرے کو کتھوں یہ کام ہونا، میری تے نظر ختم ہو گئی ہے، کمزور بڑی ہو گئی ہے نظر، میرا تے ہون دماغ ہی کام نہیں کرتا، میری تے زبان ہی موٹی ہو گئی ہے، میرے کو کتھے پڑھیا جانا ہے، میرے کو کتھے ہون سکھیا جانا ہے قرآن پاک دا ترجمہ۔ 100 بہانے، یعنی اس کام دو انکار کرن دے 100 بہانے، جبکہ یہ سارے دے سارے بہانے تسی کر دے جی، اللہ کے ہاں یہ قابل قبول نہیں، نہ چھوٹیاں واسطے، نہ وڈیاں واسطے، نہ عورتاں واسطے، نہ مرداں واسطے، یہ قابل قبول نہیں۔ کتھے لکھے ہے؟ 27ویں پارے دے اندر ایک سورت ہے سورت القمر، اس سورت دے اندر نا 4 دفعہ
اللہ نے ایک کوئی گل کہی 4 دفعہ اس سورت کے اندر کی آخیا؟ فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اور دنیا و کائنات دے لوگو، میرا قرآن بڑا ہی آسان ہے، میرا قرآن بڑا ہی آسان ہے، اینو پڑھن وال آؤ، اینو سمجھن والے پاسے آؤ، یہ کوئی مشکل نہیں، اے دے اندر کوئی چیز بھی مشکل نہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، میرا قرآن بڑا ہی آسان ہے، بہت ہی زیادہ آسان ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی تواڈے وچوں اینو سکھن والا، ہے کوئی تواڈے وچوں اے دے اندر غور و فکر اور تدبر کرنے والا؟ 4 دفعہ اللہ خالق کائنات نے ایک ہی صورت دے اندر فرمایا، اور دوسرے مقام تے اللہ خالق کائنات نے اس انداز اختیار فرمایا، ذرا سخت لہجہ اور سخت انداز اختیار فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ اور دنیا و کائنات دے لوگو، تسی میرے قرآن نو سمجھ دے کیوں نہیں جے؟ تسی میرے قرآن دے اندر غور و فکر کیوں نہیں جے کر دے؟ میرے قرآن دا ترجمہ کیوں نہیں جے پڑھ دے؟ میرے قرآن دی تفسیر کیوں نہیں جے پڑھ دے؟ میرے قرآن نو کیوں نہیں جے ترجمے دے نال پڑھ دے؟ کیا تواڈے دلاں تے تالے لگے ہوئے نے؟ کیا تواڈے دلاں تے تالے لگے ہوئے نے؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ اور تسی میرے قرآن نو کیوں نہیں جے سمجھ دے؟ تسی میرے قرآن تے غور و فکر کیوں نہیں جے کر دے؟ میرے قرآن نو ترجمے دے نال کیوں نہیں جے پڑھ دے؟ کیا تواڈے دلاں تے تالے لگ چکے نے؟ اگر یاد رکھو تسی قرآن نو سمجھ کے نہیں نہ پڑھ دے، ترجمے دے نال نہیں جے پڑھ دے، تے پھر میں 10 چلیا پیغام دے چلیا تواڈے دلاں تے اللہ والوں تالے لگے۔ اے ہن تالے کھول لو، کھولو گے انشاءاللہ؟ اے تالے کھول لو، خدا دے واسطے تالے کھول لو۔ تالے لگے نے، موہراں لگیاں نے، تاں لوگ دین تو، اسلام تو، قرآن تو، حدیث تو۔ اچھا یار کسے مسجد دے اندر نہیں نہ جا سکتے، کسے مسجد دے اندر جانا آنا تانوں اوکھا لگے، ایداں کریا کرو، ایک آسانی تواڈے واسطے کہ گھر دے سارے جیاں نو اکٹھا کر کے نا 2 4 5 7 افراد جڑے گھر دے نے، سارے جیاں نو اکٹھا کر کے صحیح بخاری شریف لے لو ترجمے والی، بڑی آسان ترجمہ، یعنی تو انہوں کوئی مشکل ہی نہیں پڑھن دے اندر۔ صحیح بخاری شریف لے لو، اگر نہیں ریاض الصالحین حدیث کی بڑی شاندار کتاب وہ لے لو، اگر وہ نہیں بلوغ المرام لے لو، بلوغ المرام چھوٹی کتاب ہے، آسان ہے، تو شروع کر لو، ریاض الصالحین تو شروع کر لو، بخاری شریف تو شروع کر لو۔ صرف ایک حدیث سارے گھر دے نوں اکٹھا کر کے آپ ہی پڑھو، گھر دے اندر ہی کلاس لا لو، گھر دے اندر ہی کلاس لا لو، ایک حدیث اور ایک آیت، الحمد تو شروع ہو جاؤ سورۃ فاتحہ تو، ایک آیت کا ترجمہ، ایک آیت کا ترجمہ، ایک حدیث اور ادھا یا ایک صفحہ الرحیق المختوم، سیرت دی بڑی شاندار کتاب جی دے اندر اللہ دے پیغمبر دی ولادت تو لگ کے وفات تک سارے مسائل بڑے یعنی آسان انداز دے نال، آسان طریقے دے نال، چھوٹی جی کتاب ہے الرحیق المختوم، ایک جلد دے اندر ادھا صفحہ یا ایک صفحہ او دا پڑھ لیا کرو، یہ تے کر سکتے ہو نا، یہ تے گھر دے اندر ہی یہ 3 4 کتاباں بس لے آ کے رکھ لو اور سختی کرو، پابندی کرو، لازمی اتھے بٹھاؤ سارے گھر دے افراد اور یہ کام کرو، اور تسی یہ کام کرو گے تو اللہ دی قسم
تسی سارے گھر دے جی طالب علماں دے وچوں شمار ہو جاؤ گے، تسی دین دے طالب علم شمار ہو گے۔ اور کاروبار تہاڈا اپنی جگہ، دکانداری اپنی جگہ، تہاڈی مشغولیت اور مصروفیت اپنی جگہ، وہ کرو، لیکن 5 منٹ یا زیادہ تو زیادہ 10 منٹ تسی یہ کام جدو کرو گے نا، تو سارے گھر دے جی تسی طالب علماں دے وچوں شمار ہو گے۔ اور جڑا بندہ طالب علم بن جاتا ہے، اللہ دے نبی نے فرمایا اللہ دی رحمت، اللہ دی برکت، اللہ دی سکینت، یعنی اللہ طرفوں سکون، رحمتاں، برکتاں انہاں 5-7 جیاں نو گھیر لیندیاں نے، چاروں پاسے انہاں نو اس طرح گھیر لیندیاں نے، رحمتاں اور برکتاں انہاں 5-7 جیاں۔ اور پھر اتھے بس نہیں، اللہ دے نبی نے فرمایا کہ طالب علم دے پیراں دے تھلے فرشتے اپنے پر بچھاندے نے۔ ایتھے بس نہیں، اللہ دے نبی نے فرمایا کہ طالب علماں واسطے کھڈاں دے اندر چیونٹیاں اور سمندراں دے اندر مچھلیاں رحمتاں اور برکتاں اور مغفرتاں واسطے اللہ کو دعا مانگدی۔ اج ہی طالب علم بن جاؤ، اج تو شروع کر دو، اج ہی طالب علم بن جاؤ۔ ایک تے طالب علم بن جاؤ گے، ایک دین سیکھ جاؤ گے، جہلہ دی لسٹ تو خارج ہو جاؤ گے، اللہ دیاں رحمتاں اور برکتاں اور اللہ دی طرفوں ترقیاں، فراوانیاں، آسانیاں پیدا ہو جان گیاں۔ تسی سارے طالب علماں دی لسٹ دے اندر آ جاؤ گے، تسی سارے تواڈے پیراں دے تھلے فرشتے پر بچھاؤن گے، تواڈے واسطے مچھلیاں اور چیونٹیاں رحمتاں اور برکتاں دیاں دعاواں کرن گے، تواڈے گھراں دے واسطے نصرت اور مدد واسطے اللہ آسمان تو فرشتے بھی نازل فرمائے۔ کتنی بڑی شان ہے۔ اس جہالت دے وچوں نکلن دا میں تانوں یہ بھی دس دیتا ہے کہ یہ غلو، یہ افراط و تفریط، یہ اونچ نیچ جڑی اسی معاشرے دے اندر پیدا کر دیتی ہے، یہ سب تو بڑا سبب جہالت ہے۔ اور جہالت تو نکلن واسطے بڑا بہترین اور آسان نسخہ بھی میں تانوں دس دیتا ہے۔ میرا خیال اس تو زیادہ آسان بات اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ پہلی بات، اور دوسری بات، اس اولیاء اللہ نو اٹھا کے انبیاء دے مقام و مرتبے تے اور انبیاء نو اٹھا کے اللہ دے مقام و مرتبے تے پہنچان دی ایک بڑی وجہ اور بڑا سبب تعصب اور تقلید ہے۔ تعصب اور تقلید، دل دے اندر تعصب ہے، دل صاف نہیں، دل دے اندر کوڑ ہے۔ جدو دل تے تالا لگیا ہونا ہے، مور لگی ہے تے انہیں صاف کتوں ہونا ہے؟ تعصب ہے دل دے اندر، کوڑ ہے دل دے اندر، منافقت ہے دل دے اندر۔ کیا معنی، کیا مطلب؟ مطلب ہے کہ کسے بندے نو آج کل دے دور دے اندر اسی کہیے نا کہ یار اے درباراں تے جان دا، مزاراں تے جان دا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ نقصان ہی نقصان ہے۔ ہر بندہ اگوں یہ جواب دیندہ ہے، لو جی مولوی صاحب اسی اتھے جا کے رکوع نہیں کردے، ساڈے کو قسم چکوا لو، رکوع اسی نہیں کردے، سجدہ اسی نہیں کردے، اسی اتھے جا کے نظر و نیاز نہیں دیندے، اتھے نظرانہ اسی نہیں دیندے، اسی تے صرف یہ سمجھنے ہاں کہ یہ جڑا ولی ہے نا، یہ ساڈی دعا نو سندا ہے، ساڈی اے دے اگے تے اے دی اللہ دے اگے۔ اللہ ساڈی مندا نہیں، نعوذ باللہ، العیاذ باللہ، استغفر اللہ، انا للہ۔ اللہ ساڈی سندا نہیں تے اے دی موڑدا نہیں، اس واسطے جانے۔ اور یہ جواب
مشرکین مکہ دندے سی جدوں انہوں نے کہیدا سی نا بھی جدوں تسی ہر چیز مانتے جے کہ آسمان پیدا کرنے والا کون ہے، قرآن کے اندر ہے نا ساری باتاں، آسمان پیدا کرنے والا کون ہے، مشرکین مکہ کہندے سی اللہ، اے زمیناں کنے بنائیاں اللہ نے، اے عرش عظیم دا مالک کون ہے اللہ، ساری چیزاں اللہ نے بنائیاں نے، تے پھر لات منات عزا اور حبل انہاں نو سجدے تے انہاں دی عبادت تے انہاں دی رضامندی اور خوشنودی حاصل کرن دا کی فائدہ ہے؟ تے اگوں پتہ ہے سیم یہی جواب یہی الفاظ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى مشرکین مکہ یہ کہندے سن اسی انہاں بتاں دی عبادت اس واسطے کرنے ہاں کہ اے سانو مقام و مرتبے دے اندر اللہ دے قریب کر دیندے نے، اللہ دے نزدیک کر دیندے نے، اسی انہاں نو فرمائشی بنانے ہاں، اسی انہاں نو وسیلہ اور ذریعہ اور واسطہ بنا کے اللہ نو منانا چاہنے ہاں، اللہ نو راضی کرنا چاہنے ہاں۔ بالکل ایہی جواب مشرکین مکہ دیندے سن، تے اللہ نے قرآن دے اندر کی فرمایا، اپنی کلام دے اندر، اپنی کتاب دے اندر کی فرمایا انہاں لوگاں دے بارے، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اللہ نے فرمایا اور دنیا و کائنات دے لوگوں جیڑا بندہ کسی قبر تے جا کے، کسی مزار تے جا کے اس قبر والے نو پکارے گا، اس مزار والے اور دربار والے نو پکارے گا، او دے کولوں کچھ منگے گا، او دے اگے ہاڑے پائے گا، او دے کولوں منگے گا، او دے کولوں دعاواں کرے گا، اللہ نے فرمایا اس بندے تو وڈا کمینہ اور گمراہ انسان کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جیڑا بندہ منہ مٹی دے نیچے ہے، جیڑا بندہ اس قبر اور دربار اور مزار دے اندر ہے، او بندہ قیامت تے آ سکتی ہے لیکن اے دی گل نو سن نہیں سکدا۔ اللہ فرماندے نے اس تو وڈا گمراہ کمینہ اور بدبخت اور بدنصیب انسان ہی کوئی نہیں، اینو عقل ہی کوئی نہیں کہ اے جڑا قبر دے اندر ہے قیامت آ سکتی ہے، او قبر والا ایدی گل نو سن سکتا نہیں۔ تے پھر جانا کیوں؟ جان دا مقصد کیوں جانا کسی غیر دے در تے؟ اوتھے جا کے پھر جدو بندہ چلے جاندہ ہے نا، پھر ویکھا ویکھی چل سو چل، پیری مریدی، پھر اوتھے رکوع اور سجدے، پھر نذرانے اور نظر و نیاز اور چادراں اور چڑھاوے، سارا کچھ چل رہا ہے اتنے، ماڑا بھی تے چنگا بھی، سارا کچھ ہی اتنے ہوتا ہے۔ پھر تے اللہ کے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جیڑا بندہ جنہ لوگاں دے نال رلے گا، تشبیہ اختیار کرے گا، اس بندے نو انہاں دے وچوں ہی شمار کیتا جائے گا، وہ انہاں دی کیٹاگری دے اندر ہی آئے گا، انہاں دے گروپ دے اندر ہی شمار ہوئے گا، جیڑا بندہ جنہ لوگاں دے نال تشبیہ اختیار کرے گا۔ یہ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا۔ پھر اتھے جا کے کئی لوگ دعاواں بھی کرتے ہیں، اولاداں بھی مانگتے ہیں، پتر بھی مانگتے ہیں، جا کے اتھے منتاں بھی مانگتے ہیں، حالانکہ اللہ دی قسمیں اولاد کدے اختیار دے اندر ہے؟ اللہ دے اختیار دے اندر۔ اللہ نے فرمایا یہ جڑے نے پیر فقیر بزرگ جنہ کو تسی مانگ دے جیں، اے اولاد دینا تے درکنار بڑی دور دی بات، اے تے مکھی بھی پیدا اور مچھر بھی پیدا نہیں کر سکتے، تے 2-3 کلو دا بچہ اور بیٹا تانوں کیدا دے سکتے؟ اللہ تو علاوہ کوئی اولاد دین دے قابل نہیں، اللہ تو علاوہ اولاد دین دا اختیار کسی کو نہیں۔
او تیاں دیوے پت دیوے سب اس دی رضا، او تیاں دیوے پت دیوے سب اس دی رضا، او کچھ بھی نہ دیوے انہوں کون پوچھے گا، او تیاں دیوے پت دیوے سب اس دی رضا، او کچھ بھی نہ دیوے انہوں کون پوچھے گا، اے تیاں پت یارو موتی انمول نے، اے سارے اختیار میرے اللہ کول نے۔ اس واسطے اے اولیاء دے درباراں تے اولیاء دے مزاراں تے جانا بند کر دیو، بند کر دیو۔ اور پھر بندہ جدو اتھے جاندا ہے پھر اس طرح دے ون سونے کام بھی کرتا ہے، انہاں لوگاں دے وچوں شمار بھی ہوندا ہے، انہاں لوگاں دی کیٹاگری دے وچ بھی آندا ہے۔ پھر کسے او جڑے دربار نے مزار نے کسے دا نام رکھیا ہے داتا صاحب، کتھے چلے ہو جی اے دودھ دی سبیل اسی لاؤنی ہے، اگر اسی دودھ اتھے نام پہنچایا سبیل نہ لائی تے اے تے ساڑیاں مجھاں دودھ دینا چھڑ دیں گی۔ ادھا ہی ہوتا نا میلے تے دودھ دیاں سبیلاں لگ دیاں نے، دودھ پہنچایا جاندہ ہے، لوگ سیکڑاں تے قافلیاں دی شکل دے اندر جاندے نے درباراں تے مزاراں تے۔ حالانکہ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا صحیح حدیث دے اندر فرمایا لا تشد الرحال لا تشد الرحال الى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجد الاقصى ومسجدی هذا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا 3 مساجد تو علاوہ دنیا و کائنات دی کسی مسجد دے اندر زیادہ اجر و ثواب دی نیت دے نال جانا، قافلے دی صورت دے اندر جانا، رختے سفر بن کے جانا، زادے راہ لے کے جانا، منتا منن واسطے جانا، نظر و نیاز تقسیم کرن واسطے جانا، لا تشد الرحال الى 3 مساجد مسجد الحرام و مسجد الاقصی و مسجد هذا۔ 3 مسجدوں تو علاوہ ایک مسجد حرام جتھے ایک نماز پڑھو گے اللہ 1 لاکھ نماز دا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ مسجد الاقصی مسلمانہ دا قبلہ اول مسجد اقصی، اور تیسری میری مسجد مسجد نبوی جتھے جا کے ایک نماز پڑھو گے اللہ 1000 نماز دا ثواب عطا فرمائے گا۔ انہاں 3 مسجدوں تو علاوہ قافلے کی شکل اختیار کر کے زادے راہ لے کے پیدل چل کے سیکلاں تے سوار ہو کے منتاں منن واسطے زیارتاں کرن واسطے اوتھے رکوع اور سجدے اور چڑھاوے چڑھان واسطے جانا، اللہ دے پیغمبر نے فرمایا منع ہے۔ لا تشد الرحال، قافلے بنا کے نہ جایا کرو سوائے انہاں 3 مسجد۔ اور میرے دوستوں اور بزرگوں اسی طرح پھر اتھے چل سو چل گاں تو گاں جداں او نوح علیہ السلام دی قوم دے اندر ہویا نا، آغاز اتھوں ہویا سی۔ نوح علیہ السلام دی قوم تو شرک دا آغاز اور ابتدا اتھوں ہوئی سی۔ نوح علیہ السلام دی قوم دے نا چند ایک بندے فوت ہو گئے، قرآن دے اندر انہاں دے نام ذکر نے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، انہاں نیکا پاکا لوگاں دے نام سی، اے فوت ہو گئے۔ تے نوح علیہ السلام دی قوم دے لوگاں نے کی کیتا کہ انہاں دیاں شکلاں دیاں مورتیاں بنا لیا، مجسمے بنا لے، مورتیاں اور مجسمے بنا لے۔ پھر جناب انہاں دیاں قبراں دے اتے او مورتیاں اور مجسمے انہوں نے گڑ دیتے، لا دیتے۔ لان تو بعد پھر کی کیتا، اگلا قدم کی اٹھایا، اتھے جا کے بہن لگ پے، مجلساں لگن لگ پئیاں، اتھے بہن لگ پے جا کے۔ پھر اگلا قدم کی اٹھایا کہ پھر انہوں دی عبادت شروع ہو گئی، انہوں دی عبادت شروع ہو گئی۔ اس واسطے اللہ نے پھر
نوح علیہ السلام نو بھیجیا کہ میرے پیغمبر نو جا کے انہاں لوگاں نو اس شرک دے گٹا ٹوپ دیریاں چوں نکال کے اس شرک دیاں نجاستاں اور گندگیاں تو پاک اور صاف کر کے انہاں نو توحید دے راستے تے چلا۔ نوح علیہ السلام نے بڑی محنت کی تھی، بڑی کوشش کی تھی، کئی 100 سال لگے رہے، لیکن بندے کتنے مسلمان ہوئے؟ 80 صرف، کئی 100 سال محنت دا نتیجہ۔ تے اگوں کہنے لگے وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ نَسْرًا۔ اے پیغمبر نو تو جتنا مرضی ٹل مار لا، جتنا مرضی زور لا لے، جتنی مرضی کوشش کر لے، جتنی مرضی دعوت دے لا، جتنی مرضی تو کوشش کر لے، اسی اپنے جڑے ساڈے معبود نے، معبود اے وت اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر، اسی انہاں نو کدی بھی نہیں چھڈاں گے۔ اور نہیں چھڈیا، انہاں نے نہیں چھڈیا۔ جس طرح اج کل دا مشرک اے منن واسطے تیار نہیں کہ درباراں مزاراں تے جانا ہی نہیں چاہیے، بالکل ہی نہیں جانا چاہیے، جانا ہی نہیں چاہیے۔ جس طرح اج دا مشرک اینو شرک سمجھن واسطے تیار نہیں، اے ہوئی اڑی، اے ہوئی ضد نوح علیہ السلام دی قوم نے کیتی، کہنے لگے جو مرضی کر لا، اسی انہاں نو چھڈنا ہی نہیں، انہاں دی عبادت اسی چھڈنی نہیں، جو مرضی کر لیں۔ تو اے ہے میرے دوستوں اور بزرگوں تعصب اور تقلید۔ بندے کا دل صاف نہ ہوئے، ہدایت کی طلب نہ ہوئے، تے پھر اس طرح ہی ہوتا ہے۔ کسے نو کہہ دیو یار ایک بات جیڑی ہے قرآن دے خلاف ہے، حدیث دے خلاف ہے، اے بدعت ہے، اے بات قرآن دے اندر ادا آندی ہے، حدیث دے اندر اس طرح آندی ہے، تے تو ادا کرتا ہے، اس طرح کرتا ہے، اے قرآن اور حدیث دے خلاف ہے، اے بدعت ہے، اے سنت دے خلاف ہے، ایدا نہ کریا کر۔ کسی نو بڑے پیار دے نال، محبت دے نال سمجھائیے، اگوں کی جواب آندا ہے؟ بے شمار دفعہ یہ جواب آندا ہے، اور نہیں جی مولوی صاحب سانوں پتہ ہے تسی ٹھیک کہہ رہے ہو، قرآن دے اندر اس طرح ہی آندا ہے، حدیث دے اندر اس طرح ہی ہوئے گا، جو تسی کہہ رہے ہو ٹھیک فرما رہے ہو، صحیح کہہ رہے ہو، لیکن یہ ساری مجبوری ہے۔ اسی ایدا نہ کیتا خاندان دے اندر ساری نک کٹ جائے گی، اسی منہ دکھاؤں چوکے نہ رواں گے۔ میں اکثر کہا کرنا ہے ایتھے منہ وکھا لو، بوتھی وکھا لو خاندان والیاں نو، تے حوض کوثر تے اللہ دے پاک پیغمبر نو کی وکھاؤ گے؟ جدوں فرشتیاں نے دھکے مارے، حوض کوثر تو تانوں پیچھے ہٹایا، دھکے مار کے، اللہ دے نبی نے بھی فرمایا یہ سن کے کہ بدعتی ہے، سوکن دفع ہو جاؤ، میری نظر تو دور ہو جاؤ۔ اے الفاظ اللہ دے پیغمبر کہیں گے، فرشتے دھکے مارن گے، دیوار کھڑی کر دیں گے، رکاوٹ کھڑی، اوتھے کیڑی بوتھی وکھاؤ گے اللہ دے نبی؟ ایتھے تسی کہتے جی اولاد ناراض ہو جائے گی، خاندان ناراض ہو جائے گا، برادری والے ناراض ہو جان گے، کی منہ وکھاواں گے، نک کٹ جائے گی، فلاں ہو جائے گا، ٹمکان ہو جائے گا۔ میرے دوست اور بزرگوں سوچو، غور کرو، اور پھر سانو پتہ ہے جی تسی ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن چونکہ ساڈے امام صاحب، ساڈی فقہ، ساڈے بزرگاں نے، ساڈے اماماں نے اس طرح ہی سمجھایا ہے سانو، حتیٰ کہ اللہ دی قسمیں دل خون دے آنسور ہوندا ہے۔ میں خود بذات خود انہاں اکھاں دے نال نیٹ تے ویکھیا ہے، ایک مولوی چنگا بھلا لگے، سمجھدار ظاہری طور تے، لیکن وہ سختی نہ منع کر رہا ہے، زبردستی اور سختی نہ منع کر رہے ہیں اپنے سامعین کہ قرآن ترجمے نہ پڑھیا جی، قرآن ترجمے، اللہ کی قسمیں یہ الفاظ ترجمے نہ پڑھیا جی، گمراہ ہو جاؤ گے۔
میں خود اینا اکھا نہ ویکھیا تے اینا کنا نہ سنیا. میں نام نہیں لینا اس مولوی دا, نام مینوں پتہ ہے. وہ کہہ رہا سی تسی گمراہ ہو جاؤ گے, ترجمے نہ قرآن نہیں پڑھنا, کوئی جنہ مرضی زور لائے. دسو ایتھے ساڈا یہ خطبہ واز کی کرے گا؟ کنی پریشانی دی بات ہے. تو قرآن دا ترجمہ پڑھن تو منع کر رہے سی, چونکہ ساڈے مولوی صاحب نے, ساڈے امام صاحب نے, ساڈے بزرگ صاحب نے ساڈی فقہ دے اندر اس طرح لکھے, لہذا اسی اس طرح ہی کرنا. میں ایک مثال دیتی سی تانوں کہ اثر دی نماز جہی ہے نا, اثر دی نماز اللہ دے پیغمبر نے فرمایا یہ اندر دیر نہ کریا کرو, اول وقت تے پڑھ لیا کرو, اول وقت تے. تے ساڈے کچھ دوست ادوں پڑھتے ہیں جدوں سورج زرد ہونے دے قریب ہوندا ہے, آخری وقت ہوتا ہے, سورج زرد ہونے دے قریب ہوتا ہے, ادوں پڑھتے ہیں ساڈے کچھ دوست احباب. تے جدوں ادوں پڑھنی ہے تے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا جلدی جلدی 4 ٹھونگے ماردا ہے اور سلام پھیر دیندا ہے. اے نماز جیڑی ہے اے مسلمان دی نماز نہیں, منافق بندے دی نماز ہے. اے حدیث ہے, میں حوالے دا ذمہ دار. اے منافق دی نماز ہے, جان بوجھ کے بیٹھا رہتا ہے, انتظار کرتا ہے, کوئی وجہ نہیں ہے میں بلا وجہ بیٹھا. ایسا دی نماز لیٹ کر کے پڑھتا ہے, سورج زرد ہونے قریب ہوتا ہے ادو پڑھتا ہے, 4 ٹھونگے مار کے الفاظ موجود نے جہے میں لفظی ترجمہ کر رہے ہیں. 4 ٹھونگے مارتا ہے جلدی جلدی اور سلام پھیر دیتا ہے. یہ نماز عام مسلمان دی نماز نہیں, اے منافق بندے دی نماز ہے. اے میں فتویٰ نہیں دے رہا, اللہ دے پاک پیغمبر دا فتویٰ جی. تے پڑھاؤ ہاں انہاں نوں اول وقت دے اندر نماز, کوئی پڑھے گا؟ کبھی بھی مر جان کے اول وقت اثر دی نماز نہیں پڑھا گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اے افراط و تفریط دین دے معاملے دے اندر اللہ نے جتھے جنوں رکھیا ہے, جس اوقات اور جس حیثیت دے اندر رکھیا ہے, اوتھے نہیں رکھیا جا رہا. بڑا افراط و تفریط ہے, جہالت ہے, تعصب اور تقلید ہے, 2 سبب. اور تیسرا سب تو اہم غلو, حد تو زیادہ بڑھا دینا, حد تو زیادہ بڑھا دینا. انبیاء نو اٹھا کے, اولیاء انبیاء نو اٹھا کے اللہ دے مقام تے پہنچا دینا, اللہ دے مقام تے پہنچا دینا. یعنی او اوصاف اور خوبیاں جہڑیاں صرف اللہ دی ذات کے اندر شمار کرنیاں چاہیے نے, او انبیاء دے اندر شمار کر دینا. مثال دے طور تے داتا, غوث اعظم, دستگیر, عالم الغیب, مختار کل, مشکل کشا, حاجت روا, بگڑی بنان والا, اولاد عطا کرنے والا, نفع نقصان دا مالک, موت و حیات دا مالک, بیماری اور شفا دین والا. اے ساریاں دیاں ساریاں صفتاں بولو کی دے اندر نے؟ اللہ دے اندر نے. تے آج کل اولیاء نو کیا نہیں جاندا داتا, آج کل دستگیر, لجپال, عالم الغیب, غوث اعظم, دستگیر, اے بندیاں نو کیا نہیں جاندا. یہ ہے اولیاء اور انبیاء نو اٹھا کے اللہ دے مقام تے غلو کرنا. اور اللہ نے فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق. اے اہل کتاب, اے یہودیو, اے عیسائیو, اے مسلمانوں, تسی اپنے دین دے اندر غلو نہ کرنا, تسی اپنے دین دے اندر کسے نو نہ ودانا اور چڑھانا. دین تہاڈا مکمل ہو چکیا ہے, اے دے اندر کسے قسم دی کمی اور پیشی دی لوڑ نہیں, اے دے اندر کسے وعدے اور گھاٹے دی لوڑ نہیں. لہذا تسی اپنے دین دے اندر غلو نہیں کرنا. اور میرے دوستوں اور بزرگوں, دین دے اندر کاٹا اور وعدہ کرنا, دین کے اندر کمی اور پیشی کرنا, اے دے بارے اللہ نے اتنا سخت انداز اختیار فرمایا
کہ اپنے نبی نو مخاطب کر کے اللہ نے فرما دیتا اے میرے پاک پیغمبر تنزیل من رب العالمین ولو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین۔ اے میرے پاک پیغمبر اے قرآن اسی تواڈے تے نازل فرمایا ہے، اس قرآن دے اندر اگر تسی کوئی گھاٹا وعدہ کیتا، اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں، اپنے پیغمبر نو کہہ رہے ہیں، اپنے نبی نو کہہ رہے ہیں، آخری پیغمبر نو فرما رہے ہیں اس قرآن دے اندر اگر تسی کوئی گھاٹا وعدہ کیتا، اسی تواڈا دایاں ہاتھ پکڑ کے سجا ہاتھ پکڑ کے اسی تواڈی شارگ کٹ دیاں گے۔ اگر اللہ نبی نو یہ کہہ رہا ہے کہ ساڈا تواڈا کی حال ہے، ساڈے میرے اور تواڈے نال اللہ کی سلوک کرے گا جدو اسی گھاٹا وعدہ کریں گے دین دے اندر؟ اس واسطے غلو تو بچو۔ مثلا جس طرح وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودیاں نے کیا عزیر اللہ دا بیٹا، عیسائیاں نے کیا عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے، مشرکین مکہ نے کیا فرشتے اللہ دیاں بیٹیاں نے، تے آج کل دے مشرکاں نے کیا سارا کچھ ہی کیا کہ اللہ کچھ نہیں ہے، سارا کچھ پیر فقیر بزرگ امام ہی نے سارا کچھ، اللہ کچھ بھی نہیں۔ آج کل دے مشرک دے غلو دیاں ساری حداں پار کر دیتی، ساری حداں پار کر دیتی، کوئی کمی نہیں چھڈی۔ اس واسطے میرے دوست اور بزرگوں، دین دے اندر شخصیات دا معاملہ ہوئے، عبادات دا معاملہ ہوئے، عبادات دے اندر بھی غلو نہیں کرنا۔ اور 3 بندے آئے سی نا، آگے کہن لگے اسی آج تو بعد شادی نہیں کریں گے، ایک بندے نے کیا، ایک نے کیا آج تو بعد میں روزہ ہمیشہ رکھاں گا، ناغا نہیں کراں گا، ایک بندے نے کیا میں آج تو بعد ساری رات 1 منٹ نہیں سوواں گا۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ادھر آؤ، واپس آؤ، تینوں بندے واپس بلایا، فرمایا تسی میرے تو زیادہ متقی دے، میرے تو زیادہ پرہیزگار دے، میں نکاح بھی کیتا ہے، شادی بھی کی تھی، میں روزہ نفلی روزہ رکھدا نہیں ہاں، چھڈ بھی دینا، میں رات نو سونا نہیں ہاں تے جاگدا نہیں ہاں، قیام بھی کردا ہے، تسی زیادہ متقی بننا چاہتے ہو، میرے تو زیادہ پرہیزگار بننا چاہتے ہو؟ خبردار! اللہ دے پیغمبر نے سختی نہ انہوں نے منع فرمایا۔ لہٰذا میرے دوست اور بزرگوں، یہ 3 اسباب پلے بن لو، ایک تے جہالت تو نکلو، طالب علم دین دے طالب علم بنو، دوسرا اپنے دلاں دے وچوں تعصب اور تقلید اس دے گند نو کڈو، اور تیسری بات عبادات اور شخصیات ذات دے معاملے دے اندر غلو اے نہیں کرنا۔ اللہ رب العزت سمجھ کے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بھائیو، اج دا مختصر وظیفہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دے کولوں نا بندہ قتل ہو گیا مصر دے اندر، قصدن نہیں، جان بوجھ کے نہیں کیتا، جان بوجھ کے نہیں کیتا، مکہ ماریا، صرف مکہ ماریا، نبی دا مکہ سی، بندہ مر گیا، بندہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام دوڑے، مصر چوں دوڑے تے گئے مدین دے علاقے دے اندر، مدین دے علاقے دے اندر جدو گئے نا تے اتھے نہ کوئی پہچان، نہ جان، نہ پہچان، نہ کوئی تعلق، نہ واسطہ، نہ رشتہ داری، نہ کوئی کام، نہ کار۔ موسیٰ علیہ السلام نے تھوڑا جہا پرے ہو کے نا اس طرح ہاتھ اٹھائے اور ایک دعا مانگی، اور دعا قرآن دے اندر موجود ہے، میں پڑھ دینا تے او کثرت دے نال کریا کرو، تسی بھی منگیا کرو۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اللہ جیڑی بھی بلائی، جیڑی بھی خیر تو میری طرف نازل فرمائیں گا، اللہ میں او دائی محتاج ہاں، مطلب کہ اللہ میرے رہن سہن دا بندوبست فرما دے، اللہ کوئی کھان پین دا بندوبست فرما دے، اللہ کوئی کم کار عطا فرما دے، کاروبار عطا فرما دے۔ اللہ خالق کائنات نے ایسی شاندار دعا قبول فرمائی،
اللہ نے رہن سہن دا انتظام بھی فرمایا، اللہ نے کھانے پینے دا بندوبست بھی فرمایا، اور اللہ نے روٹی پکان والی دا اہتمام اور بندوبست بھی فرما دیتا۔ دعا یاد رکھو گے نا، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ